جس سے رب راضی اس سے سب راضی. جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے ایک وقت آتا ہے ساری کائنات اس سے راضی ہو جایا کرتی ہے. تو ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں کا جو ایم ہونا چاہیے، وہ ایم، وہ مقصد صرف اور صرف دنیا کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد یہ رہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہماری صرف اور صرف یہ فکر ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی رہے. اور یاد رکھ لیں، رب کی رضا کوئی معمولی بات نہیں ہے، رب کی خوشنودی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے اعمال بیان فرمائے، اور ان کے لیے اللہ نے جو جو نعمتیں تیار کی ہے ان نعمتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری میں فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، جنتیوں کے لیے نہریں رہیں گی، یہ سب رہیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے عالیشان محلات ہوں گے، اور آخری میں فرمایا کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کی خوشنودی انہیں میسر ہو جائے گی، ان سے رب راضی رہے گا. یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت رہے گی. یعنی باغات ہے، حوریں ہیں، محلات ہے، یہ سب نعمتیں جنت کی ضرور ہیں، لیکن فرمایا کہ جنتیوں کے لیے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان سے ان کا رب ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، رب کی رضا ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. اور یہی نہیں، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہم کلام ہوگا، اپنے دیدار سے مالا مال کرے گا. اس کے بعد رب تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ اے جنتیوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. اللہ اکبر. اب تو جنت میں چلے گئے، وہاں کوئی چیز کی کمی نہیں، وہاں نہ بیماری، نہ بلا، نہ وبا، نہ محتاجی، نہ تنگدستی، وہاں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. وہاں پر نعمتیں ہیں، میوہ جات ہے، جنت کی حوریں ہیں، محلات ہے، ایسی ایسی نعمتیں کہ بندوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. سب کچھ نعمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ جنتیوں مانگو، کیا مانگتے ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جا کر اللہ کی نعمتوں کو پا کر رب سے کیا مانگیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جنتی عرض کریں گے کہ مولا، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری خوشنودی مانگتے ہیں. مالک، یہ تیری رضا سے ہم کو جنت ملی، اور تو راضی رہے گا تو بار بار تیرا دیدار بھی ہم کو عطا فرمائے گا. اسی لیے جنتی جنت میں جا کر بھی اللہ کی رضا کو مانگیں گے. تو آج ہم تمام کو رمضان المبارک کے اس جمعۃ الوداع سے یہ پیغام، یہ میسج دے کر جانا ہے کہ ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے. اللہ اس کے رسول ہم سے راضی رہے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. دنیا میں آئے ہیں، دوست بھی ہے، پڑوس بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ملاقاتی بھی ہے، ان سب کی رضا، ان سب کی خوشنودی حاصل کرنے کا اسلام خود تعلیم دیتا ہے. لیکن یاد رکھ لیں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہو وہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی. لیکن آج ہم غور کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم صرف دنیا والوں کو راضی اور ان کو خوش کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، جستجو بھی کیا کرتے ہیں. لیکن اللہ کو راضی کرنے کی ہمارے پاس نہ کوشش ہے، نہ طلب ہے، نہ تڑپ ہے، نہ فکر ہے، نہ خیال ہے، نہ کبھی ذہن جاتا ہے. ہم کو صرف اور صرف دنیا کو خوش کرنے کی فکر ہوا کرتی ہے. یاد رکھ لے،
بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں خالق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی ہے، گھر والوں کی خوشی ہے، بیوی کی خوشی ہے، دوستوں کی خوشی ہے، دنیا داروں کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم ان دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ یاد رکھ لیں، یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اللہ بھی اس سے ناخوش ہوتا ہے، مخلوق کے دلوں سے بھی اس کی محبت نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے رب کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کیا، خدا کو ناراض کر کے، خدا کی نافرمانی کر کے اپنے رشتہ داروں کو خوش کر رہا ہے۔ فرمایا ان کی خوشی ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا جو خالق کو ناراض کرتا ہے مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مخلوق اس سے ناراض ہو رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں مخلوق اس سے رشتہ توڑ رہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق اگر ناراض ہو رہی ہے، وہ فکر نہیں کرتا تو ایک وقت ضرور آئے گا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا، مخلوق بھی اس سے راضی رہے گی، اللہ بھی اس سے خوش رہے گا، مخلوق بھی اس سے خوش رہے گی۔ اس کی جیتی جاگتی اگر کوئی مثال دیکھنا ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں۔ میرے غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد مخلوق کو راضی کرنا نہیں تھا، خالق کو راضی کرنا تھا۔ جب آپ نے اعلائے کلمت اللہ بلند کیا تو اس وقت ساری مخلوق اس سے ناراض ہو گئی۔ اس وقت سارے رشتہ دار، وہاں کے رہنے والے، ہند کے راجہ مہاراجہ، وہاں کے حکمران سب خواجہ سے ناراض ہو گئے۔ لیکن قربان جائے میرے خواجہ نے صرف رب کو راضی کرنے کی فکر کی۔ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، پانی پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں، آپ نے فکر نہیں کیا، توجہ نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ سارا ہندوستان خواجہ کے قدموں میں گر گیا، سارا ہندوستان میرے خواجہ کا غلام بن گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتائے جہاں غریب نواز کے چاہنے والے نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتلائے جہاں میرے خواجہ کا نام لیوا نہ ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے خواجہ نے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر نہیں کیا، انہوں نے خالق کو راضی کرنے کی فکر کی۔ تو آج ہمیں چاہیے ہماری رمضان سے جو تربیت، جو ٹریننگ، جو پیغام، جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ دوست دنیا داروں کو راضی کرتے رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ ایک کو راضی کیا دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کیا تیسرا ناراض۔ یہ دنیا والے کبھی راضی بھی ہوتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، ان کی فکر نہ کیا کرے۔ یہ تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ان سے رشتہ تو ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ جس کی زندگی کا مقصد دنیا کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جو رب، جس سے رب راضی ہے اس سے سب راضی ہے۔ جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے ساری مخلوق اس سے راضی ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال ہم تمام کو اپنی زندگیوں کا جو ایم، زندگی کا جو مقصد بنانا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ، اس کے رسول کی رضا ہماری زندگی کا مقصد ہو، مخلوق کی رضا ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو۔ اسی لیے
حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی تھوڑی سی دی ہوئی چیز پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سے عمل سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. چھوٹے سے عمل سے بندہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو اللہ کی تھوڑی سی دی ہوئی چیز پر راضی ہو جائے. اسی لیے آج رمضان کا یہ وداعی تربیتی یہ جو پیغام ہے یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں. یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے تو دیکھ، عرض مطلب کر کے تو دیکھا، ترک مطلب کر کے تو دیکھ. یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات. سب کو اپنانے والے ایک اس کو اپنا کر کے تو دیکھ. ہم سب کو اپنانے کی فکر میں ہے. شاعر کہتا ہے کہ نہیں، تم رب کو راضی کرو، انسان بھی تم سے محبت کریں گے، جانور بھی تم سے محبت کریں گے، سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتی رہے گی. مگر کوشش یہی ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی رہے. یہ کرونا وائرس کی وبا، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ حالات، یہ سب ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے رب کو راضی کرنا چھوڑ کر دنیا کے لیے ہم نے خدا کے غضب کو، خدا کے قہر کو، خدا کی ناراضگی کو ہم نے اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا ہے. یہ خدا کی قہر کی علامت ہے، یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے، یہ خدا کے غضب کی علامت ہے. ان حالات میں آج ہم گزر رہے ہیں تو ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگے، رب کی خوشنودی مانگے، رب سے خدا کی، رب کی رضا مانگنے والے بن جائے. پھر دیکھیں جب رب راضی ہوگا تو ضرور بضرور دنیا بھی ہماری کامیاب رہے گی، آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک اس کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ فرما دے. ہم تمام کو تیرے غضب اور قہر سے مولا ہمیں محفوظ فرما دے، تیری ناراضگی سے محفوظ فرما دے. تیری رضا اور تیری خوشنودی یہی ہماری زندگی کا مقصد بنا دے. مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا